وہ ہو کے رہا۔ اب امام حسین کے بیٹے ہیں حضرت زین العابدین، یہ شہربانوں سے ہیں، یہ شہربانوں سے ہیں، 8-10 سال کی عمر، اتنے زیادہ بیمار ہیں کہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں، مگر آپ نے ہمت کر کے تلوار کے سہارے آپ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا کیا ہے یہ؟ کہا میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، میرا چھوٹا بھائی 6 مہینے کا علی اصغر آپ کے قدموں پہ قربان ہو گیا، میں بستر پہ لیٹا رہا ہوں، میں بھی جنگ میں جاؤں گا۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ کہتے میں آج بیمار کیوں، اس موقع پر میں اس نعمت سے محروم کیوں؟ امام حسین نے فرمایا بیٹا ہر کام میں خدا کی حکمت ہوتی ہے، اس میں خدا کی حکمت یہ ہے کہ تو بخار میں ہے، بیمار ہے، کیونکہ تیرے پاس اب میں تجھے امانتیں سونپوں گا، مصطفیٰ جان رحمت کی امانتیں، علی مشکل کشا کی امانتیں، وہ آگے کو ٹرانسفر کیسے ہوں گی، میری نسل آگے کو کیسے بڑھے گی، خدا کو یہ منظور ہے کہ میری نسل تم سے آگے کو بڑھے۔ اللہ اکبر۔ اب حسین تیار ہو رہے ہیں، اب تک تو ایک پہ ایک گئے، قاسم گئے تو میرے دوستو دوسرے گھر والوں کا سہارا تھا، حضرت علی اکبر کا سہارا تھا، حضرت علی اصغر کا سہارا تھا، امام حسین کا سہارا تھا۔ اب تو ہم امام حسین تیاری کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تمام بیویاں پریشان ہیں، بہن زینب پریشان ہے، بیٹی سکینہ پریشان ہے، تو وہ کہتی ہیں ابو ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جو ظالم قوم نے علی اصغر کو دودھ پیتے بھیا کو نہیں چھوڑا، وہ ہمارا کیا حشر کریں گے، ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ہمیں کس کے لیے چھوڑ رہے ہو، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ حضرت امام حسین نے سب کو تسلی دی کہ رب کائنات بہت قادر و قیوم ہے، وہ حفیظ و مغیث ہے، وہ سب کی حفاظت کرے گا۔ دین اسلام کو، دین اسلام کے بچانے کے لیے خدا کو یہی منظور ہے۔ پیارے آقا نے میرے بچپن سے، یہ میرے بچپن سے کبھی پیارے آقا نے یہ دعا نہ کی، پیارے آقا نے کہ میرے حسین کو اس امتحان سے بچانا، علی نے کبھی دعا نہ کی کہ اللہ میرے بیٹے کو بچانا، فاطمہ نے کبھی دعا نہ کی کہ میرے بیٹے کو بچانا۔ ارے فاطمہ نے، میری ماں نے جس آس میں، جس انتظار میں مجھے دودھ پلایا تھا، میری پرورش کی تھی، مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے انگلی پکڑ کے چلایا تھا، جو ان کی وفا کا اب ان سے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھانے کا وقت اب آیا ہے، اس کو اب نبھانے کا وقت آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے سب کو تیار، سب کو اپنے سکون دیا، صبر دیا۔ اب آپ دیکھیے اپنے دماغ میں وہ منظر لائیے، سارے گھر والوں کی لاشیں خیمے کے سامنے ہیں، اللہ وہ منظر تو دیکھیے، ذرا دماغ میں تو امیجینیشن کیجئے، آپ اس منظر کی، اس درش کی کلپنا تو کیجئے، آپ اس منظر کو اپنے آنکھوں میں لائیے اور سوچئے اور تھوڑی دیر کے لیے کربلا پہنچیے۔ اگر ہمارے کسی کے گھر کے سامنے ہمارے بچوں کی، ہمارے بھانجوں کی، ہمارے بھتیجوں کی، ہمارے دودھ پیتے بچوں کی لاشیں ہمارے گھر کے سامنے ہو، آدمی پاگل ہو جائے گا، پاگل نہیں بلکہ ہارٹ اٹیک میں مر جائے گا، مر جائے گا، بچ نہیں پائے گا۔ میں گارنٹی لیتا ہوں اس بات کی، اتنا بھاری، اتنا مضبوط دل کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر امام حسین کے دل میں بھی ایسا دل ہے، آپ یہ نہ سمجھے امام حسین کے دل میں ممتا نہیں ہے، پیار نہیں ہے۔ اور سنو میں سناؤں آپ کو، امام حسین ایک مرتبہ جا رہے ہیں، فقیر لوگ، مانگنے والے لوگ، مزدور لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ان مزدوروں نے بلایا آپ آئیے حضور ہمارے یہاں کھانا کھائیے۔ امام حسین راستے پر، فٹ پاتھ پر ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور کھانا کھایا۔ اور سنیے ایک واقعہ یہ بھی میں نے پڑھا، امام حسین گزر رہے ہیں، فقیروں سے بھی نیچے درجے کے لوگ ہیں، وہ جو کھانا گر جاتا ہے لوگوں کا دسترخوان پہ وہ اٹھا اٹھا کے کھا رہے تھے۔ آپ سوچئے کتنی لو کنڈیشن کے بیچارے لوگ ہوں گے، وہ اٹھا اٹھا کے لوگوں کے کھانے کے بعد جو کھانا گر جاتا ہے اسے اٹھا اٹھا کے کھا رہے تھے۔ امام حسین جا رہے ہیں، سلام کیا، بلائے گا حضور کھانا کھائیے۔ امام حسین ان کے بھی ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا ہم نے تمہارے ساتھ دعوت تمہاری قبول کی ہے۔ اللہ اکبر۔ دعوت، اب ہم تمہاری دعوت کرتے ہیں، تم ہمارے گھر چلو، تم کھانا کھاؤ۔ امام حسین نے اتنے ان مزدوروں کے ساتھ، ان بے بس، ان مفلس، ان کنگال، ان نردھن لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا اور انہیں خوب خوب نذرانہ دے کے تب واپس کیا۔ یہ ہے امام حسین کا دل۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تیار ہو رہے ہیں،
تیار ہونے کے بعد گھر میں خیمے میں ایک آہ مچ رہی ہے. امام حسین نے سب کو کہا دیکھو صبر کرنا، میرے بعد کوئی ماتم نہیں کرے گا. کیا؟ میرے بعد کوئی ماتم نہیں کرے گا، بال نہیں کھولے گا، بال نہیں نوچے گا، آہو وقع نہیں ہوگی. سکون سے کرنا، صبر سے کرنا. میرے رب نے فرما دیا ہے کہ صبر سے مدد طلب کرو، نماز سے مدد طلب کرو، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے. حسین سے بڑا صبر کون کرنے والا ہوگا؟ ان کے ساتھ خدا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے امام حسین نکل رہے ہیں. ان عورتوں کے دل سے پوچھئے، پردیس میں ہے، نہ کوئی اپنا ہے، اور وہ خونخوار بھیڑیے جو علی اصغر کو بھی قربان کر چکے ہیں، ان کا کو قتل کر چکے ہیں، وہ عورتوں کی عصمت عفت، اور علی حضرت زین العابدین وہ بھی بیمار ہیں، اٹھ نہیں سکتے. ان عورتوں کے دیکھی دماغ پہ کیا بجلیاں کاند رہی ہوں گی، اور امام حسین کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. وہ لاشیں پورے دن لاش ڈھوتے رہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے لائے، لاشیں اٹھا اٹھا کے لائے. جب میدان کارزار میں پہنچے، علامہ حسن نے نقشہ یوں کھینچا ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، اور وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ. کہتے نا فلاں کا سہاگ لٹ گیا، سہاگ لٹنے والا ہے. وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ. لو سلام آخری اے بے بگانے اہل بیت. لو سلام آخری اے بے بگانے اہل بیت. امام حسین پہنچے. اس کے بعد بھی آپ نے تقریر فرمائی. سب کچھ قربان ہونے کے بعد بھی آپ نے اپنی امت کو اور پیارے آقا کی امت کو سمجھا رہے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مصطفیٰ کی محبت ہے. ابھی میں آپ میں سے کسی کے بچے کو بلا ناگا روز پیار کروں، 10-20 روپے اس پہ خرچ کروں، تو اس کے باپ کا مجھ پر پیار بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا نا. تو امام حسین بھی یہی چاہتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت میری وجہ سے، میرے خاندان والوں کی وجہ سے جہنم میں نہ جائے، ان پر ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے. کاش یہ اب بھی بچ جائیں، اب بھی توبہ کر لیں تو ہم انہیں معاف کر دیں گے. امام حسین نے فرمایا، خطبہ دیا، تقریر فرمائی، اور کہا لوگوں تمہیں پتہ نہیں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کیا وہ حدیثیں بھول گئے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، امام حسن حسین میرے پھول ہیں. ارے میں وہی تو ہوں کہ پیارے آقا نے میرے لیے خطبہ چھوڑا تھا. میں وہی تو ہوں جب پیارے اپنے نانا کی پشت پہ، ان کی کمر شریف پہ نماز کی حالت میں چلتا تھا تو پیارے آقا نے میرے لیے سجدہ لمبا کر دیا تھا. ارے میں وہی تو ہوں پیارے آقا نے جن کے بارے میں فرمایا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی. مگر شیبر نے کچھ نہیں، شور ہنگامہ کر دیا، اور ایک ایک کر امام حسین کاٹتے رہے، ذبح کرتے رہے. آخر میں چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا. 500 تیر ایک ساتھ کمان سے نکلنا ہے. آپ اندازہ کیجئے 500 تیر. علامہ حسن نے اپنی کتاب آئینہ قیامت، یہ وہ کتاب ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا کہ محرم میں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا تھا کہ ایک تو شیخ محدث عبدالحق دہلوی کی کتاب ہے سر الشہادتین، اسے پڑھنا چاہیے، یا پھر علامہ حسن کی کتاب آئینہ قیامت کو پڑھنا چاہیے. اس کے بعد اور بھی کتابیں لکھی گئیں. حضور مفتی اعظم ہند نے بھی اسی کے بارے میں فرمایا. اس کے بعد اور کتابیں آئیں. علامہ مفتی جلال الدین کی خطبات محرم آئی، علامہ ارشد کی لالا زار، اس میں بھی کچھ واقعات ہیں. علامہ مشتاق نظامی خطیب مشرق کی کتاب آ گئی کربلا کا مسافر. علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی سوانح کربلا آئی. علامہ قمر الزما اعظمی کی فاطمہ کا لاڈلا میدان کربلا میں، اور بھی بہت ساری کتابیں آئیں. مگر یہ اس وقت کی بات تھی. تو اب فرماتے ہیں علامہ حسن اپنی آئینہ کیا کہتے ہیں قیامت میں کہ امام حسین کو 33 زخم نیزے کے لگے اور 34 زخم تلوار کے لگے. تلوار صاحب کئی کلو کی تلوار، وہ لمبا لمبا گھاؤ کیسے سوچیں گے آپ؟ کبھی کسی کے ہاتھ میں گڑاسی لگی ہو، کبھی ہسیا لگا ہو، کبھی اور کچھ چھری وغیرہ لگی ہو تو احساس کیجئے.
34 زخم تلوار کے ہیں اور تیروں کا تو کوئی گنتی نہیں ہے، تیروں کی تو کوئی گنتی نہیں ہے۔ امام حسین دم بدم نکاحت بڑھ رہی ہے، آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، ظالم آگے بڑھے، سنان بن انس نے آپ کے سر کو جدا کیا، سجدے میں سر ہے، اللہ اکبر۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے، میزان سمجھ رہے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، جس میں نیکیاں تلیں گی، قیامت کے دن نیکیاں اور بدیاں تلیں گی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، سارے دنیا کے سجدے لے آؤ، کہتے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ، کتنے؟ ایک سجدہ، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اس کے بعد ایک ظالم نے کہا کون ہے ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گا؟ اللہ اکبر، 10 ظالم نکلے گھوڑوں کو کداتے ہوئے، وہ لاشیں جو امام حسین پورے دن جمع کر رہے تھے ان پر گھوڑے 10 دوڑائے گئے۔ اگر تم میں سے کسی کے پیر پر یا کسی کے ہاتھ پر کبھی بھینس نے، کبھی گھوڑے نے، کبھی بکری نے، کبھی اونٹ نے دبایا ہو پیر، تو وہ سوچئے کتنا درد ہوتا ہے، کتنا۔ اللہ اکبر، امام حسین کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، جوڑ سے جوڑ ہٹ گیا ہے۔ اب آپ کے بعد آپ کے خیمے کو لوٹا گیا، عورتوں کے، ماں بہنوں کے ساری جولری جو تھی ان کے پاس وہ چھین لے گئی۔ حضرت زین العابدین کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر ایک بندے نے کہا ارے ان کو کیوں، یہ تو بیمار ہیں، انہیں کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، حضرت زین العابدین کے گلے میں توق ڈالا گیا، ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈالی گئیں، وہ پیدل چلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، عورتوں کو اونٹوں پہ سوار کر دیا گیا ہے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ، عورتیں لٹ میں واپس دیکھ رہی ہیں، وہ لاشیں، وہ خاندان، وہ امام حسین، وہ زہرا کا لٹا ہوا باغ وہیں پر کٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وہ وہیں پر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گیا۔ حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا پیارے آقا کے بال بکھرے ہوئے ہیں، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، چہرے پہ گرد ہے، عرض کرتی ہیں میرے سرتاج یہ عالم کیا ہے، یہ چہرے پہ گرد کیسی ہے، یہ آپ کے بال بکھرے ہوئے کیسے ہیں، آپ کی کبھی ایسی حالت نہ دیکھی گئی، یہ کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا ام سلمہ وہ مٹی دیکھو، وہ خون بن چکی ہوگی، میں امام حسین کی شہادت دیکھ رہا تھا، میں میدان کربلا سے آ رہا۔ ابن عباس نے خواب میں دیکھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، ایک شیشی میں خون بھرا ہوا ہے۔ عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے یا رسول اللہ، یہ شیشی کیسی ہے، یہ آپ کی کنڈیشن کیسی ہے، یہ معاملہ کیسا ہے، یہ بال بکھرے ہوئے کیسے ہے، یہ چہرے پہ گرد کیسی ہے، یہ خون میں، یہ بوتل میں خون کیسا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، میرا بیٹا، میرا نواسا جو شہید ہوا ہے، یہ شہدائے کربلا کے خون کو میں صبح سے جمع کر رہا۔ اللہ اکبر، سر نیزے پر امام حسین کا، وہاں سے بھی وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، آج ہم اچھی کنڈیشنوں میں قرآن نہیں پڑھتے۔ امام حسین کا سر کٹنے کے بعد بھی بلند ہوا اور خدا نے دکھا دیا ظالمو تم جیت کے بھی ہار گئے، تم جیت کے بھی ہار گئے، میرا حسین شہید ہو کے بلند ہو گیا، بلند ہو گیا۔ ذکر حسین اصل میں مرگ یزید ہے، ذکر حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو دوستو امام حسین نے یہ درس دیا، یہ جو قربانی ہے، آپ کا جو بلیدان ہے، آپ کا جو سیکریفائز ہے، ہم نے اس کو سب بدل کے چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ اب امام حسین کو اگر ہم مانتے ہیں تو معاملہ تب ماننے والے بنیں گے جب ہم مذہب اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، مذہب اسلام کے رولوں کو بچانے کے لیے، اصولوں کو بچانے کے لیے، سجدوں کو بچانے کے لیے، نمازوں کو بچانے کے لیے۔ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بہت سارے واقعات ہیں، امام حسین کی سر کی کرامتیں ہیں، بہت ساری کرامتیں ہیں۔ ایک راہب پادری نے 10,000 دینار میں سر لیا، کہا ایک رات ہمارے لیے رکھ دو۔ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، سر لیا، اس نے دھویا، عطر لگایا، اپنی ران پر رات بھر رکھ کر زیارت کرتا، اوپر سے نور نازل ہو رہا ہے، اوپر سے نور نازل ہو رہا ہے۔ صبح وہ یہودی مسلمان بن گیا، اور جو 10,000 اشرفیاں دی تھیں، صبح جب بانٹنے بیٹھے تو سب کی سب ٹھیکری بن گئیں، اور اس کی ایک پلٹ پہ لکھا ہوا تھا
کیا ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے کرتوتوں سے بے خبر ہے؟ اور دوسری طرف یہ آیت لکھی ہوئی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب ظالم دیکھو کون سے کربٹ پہ پلٹا کھاتے ہیں۔ بہرحال آپ کا قافلہ گیا، دمشق میں جب پہنچا، ملک وہ پورا شہر سجایا گیا، صاحب ڈھول بجے، یزیدیوں نے ڈھول بجائے، یہ نقش کر لو اپنے دل پر، جشن منایا۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوئیں۔ یزید نے آپ کے امام حسین کے دانتوں پر وہ چھڑی مارنے لگا۔ ایک صحابی رسول بیٹھے لگا، خبیث یہ ہٹا، میں نے بہت بار پیارے آقا کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، اس نے یہ کہا کہ یہ تمہارے، وہ بولا میں داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہوں اور 70 نسلوں کے بعد ہوں، کہا آج بھی لوگ میری زیارت کرتے ہیں، میری تعظیم کرتے ہیں، تم کیسے مسلمان ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ دستور کر رہے ہو؟ ایک اور بولا کہ یہ تو تمہارے نبی کے سگے نواسے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کا جو گدھا تھا وہ اس پہ سواری کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اس گدھے کی پیر کے ناخون ایک جگہ رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کی زیارت کرنے ایسے جاتے ہیں جیسے تم لوگ حج میں جاتے ہو، ہم ان کی سواری، وہ جانور جس میں وہ بیٹھے، ہم اس کے ناخون کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اور تم مسلمان ہو کر اپنے نبی کے نواسے کی اب بھی اتنی بے ادبی کر رہے ہو۔ اس کے بعد بہت سارا ہوا۔ یزید نے پھر آپ کو بھیجا، امام زین العابدین کو، وہ لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ مدینے میں جب پہنچا صاحب، تو مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا اور قیامت پھر وہاں قائم ہو گئی۔ اس کے بعد 61 میں حضرت امام حسین کا 56 سال 4 مہینے 5 مہینے 5 دن میں آپ نے شہادت پائی۔ اس کے بعد 63 میں اس یزید نے مدینے پہ حملہ کیا، صاحب مدینے پہ حملہ کیا، اور ایسا حملہ مسجد نبوی شریف جس میں پیارے آقا نے فرمایا اس میں جنت کی کیاری ہے، اس میں گھوڑے باندھے اس کے ستونوں سے، اللہ اکبر، وہاں لید ہوئی، وہاں جلایا گیا مسجد کو، اور 3 دن تک خبیث نے اپنی فوج کو وہاں ماں بہن بیٹیوں پر پھل اجازت دے دی تھی، کعبہ شریف کو جلایا۔ اس وقت جب اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے ان کی قربانی پیش کرنے کے لیے، جنت سے جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ کعبہ شریف کی چھت پہ رکھے ہوئے تھے، وہ بھی جل گئے، کعبہ شریف کی چھت بھی جلا دی اس خبیث نے بڑی۔ اس کے بعد ایسا مرا کہ اب کوئی یزید کا نام اپنے بچے کا رکھنا کوئی گوارا نہیں کرتا، نہ کوئی کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، امام حسین کی قربانی کا مقصد یاد رکھو اور اسی پہ زندگی گزارو، تب تو ہم امام حسین کی روح کو خوش کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے نماز چھوڑی، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے چغلی غیبت کی، ہم نے اسلامی طور طریقے اختیار نہیں کیے، تو ہم حسین کے ساتھ نہیں، ہم یزید کے ساتھ ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو امام حسن حسین کا صدقہ عطا فرمائے، آج کی رات کے صدقے میں، کل کی دن کے صدقے میں۔ ہاں، اور سنیے، کل کو ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے بھی بتا دوں۔ روزہ تو آپ رکھیں گے، روزہ رکھیں، صدقہ دیں، نہائے دھوئیں، اور اپنے گھر والوں پر خوب خرچہ کریں، اپنے گھر والوں پر خوب خرچہ کریں، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ سال بھر تک کشادگی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پوری سال مالا مال رکھے گا۔ سمجھے گا نہیں سمجھے؟ قرآن شریف پڑھیں، کیونکہ وہ پورا دن امام حسین کے گھر والوں کا شہادت کا دن ہے، تاریخ ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ ہم یہ کام کریں، نیک کام کریں، اور آج ہی ہم یہ دل میں تہیہ کر لیں کہ ہم مرتے دم تک کوئی بھی کام امام حسین کے مشن کے خلاف نہیں کریں گے، اور دین کے رات دن ہم سوچیں گے کہ دین کیسے امپرومنٹ کرے، کیسے اس میں ڈیولپ ہو، کیسے اس میں وکاس ہو، کیسے اس کو آگے لے آیا جائے، اس کے بارے میں جیسے امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، کم سے کم ہم اپنا 1 گھنٹہ دین کو بڑھانے میں خرچ کرنا چاہیے کہ ہم دینداری کیسے پیدا ہوگی، ہمارے بچوں میں کیسے پیدا ہوگی، ہمارے محلے والوں میں پیدا کیسے ہوگی، ہماری تعلیم کیسے بڑھے گی، یہ اس کے بارے میں ہمیں دین کے بارے میں خوب سے خوب تر سوچنا چاہیے۔ کلمہ طیب پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے حسین
تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین تاجدار زمانہ امام حسین تاجدار زمانہ امام حسین فخر مکہ مدینہ امام حسین فخر مکہ مدینہ امام حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین کہ فاطمی شاہزادہ امام حسن فاطمی شاہزادہ امام حسن اور نبی کا نواسہ امام حسین اور نبی کا نواسہ امام حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین کہ جس پہ قربان بیٹے کو کر دے نبی جس پہ قربان بیٹے کو کر دے نبی ہے وہی ابن زہرا امام حسین ہے وہی ابن زہرا امام حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین صلی اللہ علیہ وسلم